السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسی نعت سنی ہے جو ملٹی لنگول ہو، جو چہار لسانی ہو، جس کے ہر شعر میں 4 زبانوں کا استعمال کیا گیا ہو؟ تو جی ہاں، آپ نے سنی ہے، شاید آپ بھول رہے ہوں۔ تو امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمان کی نعت ہے، لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو، تجھ کو تو شہے دو سرا جانا۔ یہ 4 زبانوں پر مبنی ہے، ہر شعر 4 زبانوں پر مبنی ہے۔ تو چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ لم یاتی، لم نہیں، یاتی آیا، نذیروں کا تیری نذیر، تیری مثال، تیرے جیسا، فی نظر نظر میں، مثل یعنی نظر میں، کسی نظر میں کوئی آپ جیسا بندہ، آپ جیسی ہستی کبھی نہیں آئی۔ مثل تو، تیری مثل، نشد نہیں ہوئی پیدا یعنی ظاہر، جانا ہم نے جانا کہ مثل تو نشد پیدا، تیری مثل تیرے جیسا پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو ایک دلیل ہے کہ اگر تیرے جیسا پیدا ہی نہیں ہوا تو نظر میں کیسے آتا؟ تیرے جیسا کوئی دوسرا پیدا ہی نہیں ہوا تو وہ نظر میں کیسے سماتا، وہ نظر کیسے آتا؟ دوسرا مصرع ہے، جگ راج کو تاج تورے سرسو، جگ کا راج، اس جہان کا راج، پوری دنیا کا راج جو ہے، اس کا تاج تورے سرسو، اس کے راج، اس کی بادشاہی کا تاج تیرے سر پر ہے، یعنی کہ تو اس دنیا کا بادشاہ ہے، تو اس دنیا کا سردار ہے، تو اس دنیا کا رہنما ہے، تو اس دنیا کا لیڈر ہے، تجھ کو تو شہے دو سرا جانا۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم نے تو یہ جانا ہے، ہماری معلومات میں تو یہ ہے کہ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 جہان کے بادشاہ ہیں، 2 عالم کے بادشاہ ہیں، اس جگ کے بادشاہ نہیں بلکہ 2 جہانوں کے شہنشاہ ہیں، 2 جہانوں کے سردار ہیں، اس دنیا کے سردار، اور آخرت مرنے کے بعد آنے والی دنیا، اس میں بھی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا سردار ہی بنایا ہے، انسانوں کا سردار ہی بنایا ہے۔ اگلا شعر ہے، البحر علا والموج طغا، من بے کس و طوفاں ہوش ربا۔ الموج علا، البحر علا، بحر جو ہے، جو سمندر ہے، جو اوشن ہے، علا چڑھا ہوا ہے، سمندر چڑھا ہوا ہے، مد کی حالت میں ہے، جزر کی حالت میں نہیں، سمندر چڑھا ہوا ہے، والموج طغا، اور موج طغیانی پر ہے، موج طوفان کی حالت میں ہے، موج آسمانوں کو چھو رہی ہے، من بے کسو طوفاں ہوش ربا۔ شاعر کہتا ہے کہ ایسی حالت میں میں ایک منظر بیان کیا ہے کہ سمندر چڑھا ہوا ہے اور فلک بوس موجیں، لہریں بڑھ رہی ہیں، اس حالت میں، اس منظر میں شاعر کہتا ہے کہ میں بے کس ہوں، بے بس ہوں، پھنسا ہوا ہوں۔ من بے کسو طوفاں ہوش ربا، طوفان سمندر میں ایسا آیا ہوا ہے کہ جس نے ہوش اڑائے ہوئے ہے، ہوش ربا، ہوش اڑا دینے والا، اوسان خطا کر دینے والا، حواس باختہ کر دینے والا۔ طوفان نے حواس باختہ کیے ہوئے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، افراتفری کا سما ہے، تو منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا۔ شاعر کہتا ہے کہ ایسی سچویشن میں ہم سمندر میں ہیں اور ایک کشتی پر سوار ہیں، اور وہاں پہ بھنور بھی آیا ہوا ہے، منجدھار بھی آیا ہوا ہے، جسے انگلش میں ورل پول کہتے ہیں، اور ہوا بھی بگڑی ہوئی ہے، ہماری مخالف سمت میں طاقت لگا رہی ہے۔ تو بچنے کی ایسی سچویشن میں کوئی امید، کوئی آسرا، کوئی سہارا، کوئی کس بل، کوئی طاقت، کوئی وسیلہ نہیں ہے، موری نیا پار لگا دینا۔ تو ایسے میں اے پیارے آقا، اے ہمارے کریم آقا، آپ ہماری نیا، ہماری کشتی کو پار لگا دیں، آپ ہم پر کرم فرمائیں۔ اشارہ ہے امت کی حالت کی طرف، جیسے حالی نے بھی کہا تھا کہ اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، یعنی امت کے کچھ لوگ
عیاشی میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ بے دینی میں پڑ گئے، کچھ لوگ قومی زندگی سے دور چلے گئے، اور کچھ لوگ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ دکھوں کی، غموں کی، بد نصیبیوں کی رات طویل عرصے سے چھائی ہوئی ہے، دن دیکھنا سکھوں کا اور خوش نصیبی کا، خوشحالی کا دن دیکھنا نصیب نہیں ہو رہا۔ تو ایسے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے کرم سے امید ہے۔ شکریہ، السلام علیکم۔